Assalamu alaikum and good morning. Very happy good morning. بہت خوبصورت دن ہے اور آپ کو پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ ہفتہ سیچرڈے از فرینڈز ڈے. جی تو آج جناب ہم بالکل گپ شپ لگائیں گے، ہلکی پھلکی باتیں کریں گے، رات گئے تک آپ کی ٹیلی فون کال سنیں گے اور آپ نے نام جو بھیجنے ہیں وہ کریں گے. تو پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو 13 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے نا، اب تک جن دوستوں نے ہمیں نام بھیجے ہیں ان کا ہم نے کیس میں نام شامل کر دیا ہے. جو لاہور والے تھے ان میں لاہور کا کر دیا ہے، جو اسلام آباد والے تھے ان کا اسلام آباد میں کر دیا ہے. تو وہ اب انشاءاللہ یہ ریٹائرڈ ملازمین کا کیس انشاءاللہ 13 تاریخ کو فائنل ہو جائے گا. 13 نومبر کی بات کر رہا ہوں، اگلی 13 نہیں کر رہا. آج 2 نومبر ہے، 2 نومبر سردی کا مہینہ آ گیا. تو اپنا شناختی کارڈ مجھے بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں تاکہ آپ کا نام بھی ہم اس مین کیس میں شامل کریں. اور پھر جو ہے وہ جو کیس ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے جو 6-7 سال سے پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آئیں جی سیاسی گپ شپ کے لیے. سیاسی گپ شپ کا آج پھر ایک ہی تنتنا ہے یا نکارہ ہے کہ پی ٹی آئی جناب دوبارہ تحریک چلا رہی ہے آج سے، اور انہوں نے احتجاجی پروگرام بنائے ہیں. اور گنڈا پور نے کہا ہے جی کہ ہم کفن لے کے آئیں گے اسلام آباد اور اس کے اوپر قبضہ کریں گے، اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. ہائے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم غیر قانونی حرکتیں کریں. جب سے تم پیدا ہوئے ہو نا تم غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو. ٹھیک. تو ابھی طلال چودھری صاحب نے جناب وہ پریس کانفرنس کی ہے، تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ان کی ریبٹل کی ہے کہ جناب انہوں نے پہلے ایک سپاہی کو مارا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے FIR، لیکن نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے. 21 کیس اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں گنڈا پوری کے اوپر. ان کو ڈر خوف ہی ختم ہو گیا ہے. کیوں کہ آپ کیس بنا کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اگر بن بھی جائے تو بنتا تو ہے ان کی اپنی وجہ سے کہ انہوں نے جی پولیس کو مارا ہے، ناجائز ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، ناجائز کام کیے ہیں، تو FIR درج ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے حکومت نے، جو حکومت وہ نہیں کرواتی، ہمیشہ نہیں کراتی، اور جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں یہ ایک تھانے سے پکڑ کے نا اگلے تھانے میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ مزید ان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ. اور اس طرح PTI جو ہے وہ اپنے زندہ ہے. ٹھیک. ابھی وہ میں آپ کو اینڈ پہ تھوڑی سی پریس کانفرنس دکھاؤں گا ان کی طلال چودھری کی. وہ ذرا دلیری سے بولتے ہیں، طلال چودھری جو ہے نا دلیری سے بولتے ہیں. لیکن اس وقت پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں عظمیٰ بخاری، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اہم مسئلہ تو نہیں. 1 منٹ آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں. ہاں یہ جو کارڈ ہے اس کی ابھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو بہت بڑا کام جو ان کے وہ تھا سرکاری کینسر ہسپتال. ہمارے ملک میں پرائیویٹ ہسپتال ہیں لیکن وہاں پر بہت ساری جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے. فلانے سٹیج کا پیشنٹ ہے تو ہم نہیں لیں گے، فلانی چیز کا وہ ہے تو ہم نہیں لیں گے، اس کو جو ہے وہ ہماری لیبارٹری سے جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ہم نہیں لیں گے. اور یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ بائی دا وے جو پرائیویٹ اسپتال لوگ کہتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ کتنے ہیں، یہ جس کی زمین میاں نواز شریف صاحب نے دی ہو، جس پہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ میاں شریف صاحب نے دیا ہو، لیکن اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسپتال کہا جاتا ہے. سو ایک سرکاری جو ہے پہلے سرکاری کینسر اسپتال کا جو افتتاح کیا ہے جو 920 بیڈ پر فی الحال مشتمل ہے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس دن جو ہے اس کو 1000 بیڈ تک کم از کم جو ہے وہ لے جانے کی بات کی ہے. 54 ارب روپے سے یہ لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا. اور کینسر اسپتال جی بن رہے ہیں کہ یہ صرف پنجاب کا وہ نہیں ہو، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ تم یہاں علاج نہیں کرا سکتے. اس ہسپتال میں KPK سے پہلے بھی KPK کے بہت سارے مریض ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کی مہمانداری بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہسپتال ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہسپتال ہوگا. اس کا 2 فیزز ہیں. پہلے فیز کو جو ہے جی وہ مریم نواز صاحبہ نے 1000 بیڈ کا جو ہے
وہ ہسپتال بنا دیے تو اس لیے وہ تانے شانے تو ان کے ہوتے ہیں. ابھی طلال چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے سپاہی کو مارا ہے, ہم یہ کر دیں گے, وہ یہ نہیں کرنے دیں گے, آپ نے ٹرمپ کو خط لکھا ہے, آپ نے جناب یہ کیا. تانے نہ مارو بھائی, قانونی کارروائی کرو. تمہیں تانے مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی نے اگر سپاہی کو مارا ہے تو اس کی FIR کٹواؤ تکڑے طریقے سے, اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کراؤ, تو وہ لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. پھر گنڈا پوری کے اوپر 21 کیس تھے, انہوں نے پکڑ کے چھوڑ دیے. ان کے اندر سر جی آپ یقین کریں کوئی ہمت نہیں ہے. ہمت ہوتی ہے نا مقابلے کی, مقابلے سے بندہ جیتتا ہے, ہمت, وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے. وہ شہباز شریف صاحب نے ادھر گلا دبایا ہوتا ہے, بولنے بھی نہیں دیتا, گلا دبایا ہوتا ہے کہ تسی یہ گل نہیں کرنی, بس مفاہمت والی گل ہی کرنی ہے, مفاہمت والی. او بھائی جب اگلا مفاہمت نہ سمجھے تو پھر کیا کرے شہباز شریف صاحب, آپ ہی بتا دیں. اگر کوئی مفاہمت نہ سمجھے, مفاہمت اچھی چیز ہے نا, اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر ہم کیا کریں بتائیں. مفاہمت اگر نہ سمجھے, اب ان کو پھر یہ پڑی ہوگی, یہ کنٹینر آئیں گے اور سارا کچھ کریں گے اور یہ عوام کو مصیبت عذاب میں ڈالیں گے. یہ اگر انہوں نے ایک دو بندے کو کڑی سزائیں دی ہوتی تو وہ نہ کرتے. شہباز, وہ جو شہباز گل بیٹھے امریکہ میں, یقین کرو وہ چیف آف آرمی سٹاف کو, چیف جسٹس کو شیطان اعظم لکھتا ہے, وزیر اعظم کو شیطان اعظم لکھتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی کاروائی, یہاں ہی پرچے کرواؤ یہاں پہ. اب یہ عام شہری کا کام تو نہیں ہے نا, حکومت کا کام ہے. وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو, لیکن نہیں, وہ ادھر کھلا بیٹھا, اسے پتہ ہے جی مجھے ادھر کوئی یہاں نہیں آ سکتے. یہاں کیا پاکستان میں ہی نہیں آتے تو وہاں کیا آئیں گے؟ تو جب تک آئینی ہاتھ استعمال نہیں نہ کرو گے. رات کو میں نے کہا ہے کہ ان کی گردن سے سریہ جب تک نہیں نہ نکلے گا پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کے دنگے فسادوں کے باوجود بھی پاکستان ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ بڑی بات ہے. لیکن ان کو کنٹرول کرو. یہ روز آ جاتے ہیں, ہم جی لشکر لے کے آ رہے ہیں, روز آ جاتے ہیں. انہوں نے وہی حساب بنایا ہوا ہے جو نادر شاہ ابدالی اور یہ ادھر سے پشاور سے آتے تھے نا, تو وہ ادھر آ کے جناب بیٹھ جاتے تھے, مغل وغیرہ. تو ان کو ذرا سمجھاؤ کہ جناب آئندہ تم نے آئے تو تمہارے دانت کھٹے کیے جائیں گے. جی یہ ان کو ذرا سمجھاؤ اور تکڑے بندے بٹھاؤ تو پھر یہ فساد ختم ہو جائے گا, نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو جناب علی ہمارے ساتھ آج رابطے میں رہیں, گپ شپ کریں. 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر گپ شپ لگاتے ہیں. اللہ حافظ. یہ پریس کانفرنس بھی تھوڑی سی سنیں ان کی, جو میں نے تھوڑی سی ریکارڈ کی ہے. آپ اسلام آباد آئیں, سپاہی کو شہید کریں اور لوگوں کو پھولوں کے ہار پہنائیں اور وفاقی حکومت دیکھتی رہے گی؟ نہیں. وفاقی حکومت پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اور ریاست کو چلانے کے لیے آئین, قانون اور کسی قسم کی ڈھیل اور ڈھیل کے بالکل ہم سوچتے بھی نہیں. سیاسی استحکام کو مزید مضبوط کریں گے. 26ویں ترمیم ہوئی ہے, 126ویں بھی کرنی پڑی تو پاکستان کے لوگوں کے لیے, غریب کا چولہا چلانے کے لیے, اکانومی چلانے کے لیے, پاکستان میں قانون کی عملداری کے لیے کریں گے. تھینک یو ویری مچ.